السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدقہ اسپرٹ یعنی صدقے کی روح۔ صدقہ کیا چیز ہے؟ صدقے کا لفظ تو سب کو معلوم ہے اور سبھی صدقہ کرتے بھی ہیں، لیکن صدقہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اور وہ انسان کے اندر کس قسم کا اخلاق پیدا کرتا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں یہ مطلوب ہے کہ ہر آدمی کے اندر صدقہ کی عمومی اسپرٹ موجود ہو، یعنی روح موجود ہو، وہ ہر حال میں اور ہر موقع پر صدقہ دینے والا بن جائے۔ ہر حال میں، ہر موقع پر، یہ دو کی ورڈز ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث یہ ہے جو صحیح البخاری میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے۔ لوگوں نے کہا اگر وہ کچھ نہ پائے، یعنی کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ کیا صدقہ کرے؟ آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ محنت کر کے کمائے، پھر اس میں سے کچھ اپنے لیے لے اور کچھ دوسرے کے اوپر صدقہ کرے۔ یعنی جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ محنت کرے اور کچھ کمائے، حاصل کرے، پھر اس اپنی کمائی سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر اس میں یہ استطاعت بھی نہ ہو، یعنی معذور ہے کوئی شخص اور کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، یا اسے کوئی کام مل ہی نہیں رہا کوشش کے باوجود، تو پھر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ضرورت مند کی خدمت کرے، یعنی کسی کے بھی کام آئے، کہیں والنٹیئر کرے۔ لوگوں نے کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے، مثلاً یہ کہ کوئی خاتون خانہ ہے، اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ مشغول ہے، باہر نہیں نکل سکتی، ڈرائیونگ نہیں آتی، اجنبی ملک ہے، اجنبی جگہ ہے، کہیں کچھ کرنے کا نہیں، آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی نصیحت کرے۔ اب تو کمیونیکیشن کا دور ہے، کسی سے بھی فون پر بات ہو تو اس کو اچھی بات بتائے، اچھا مشورہ دے، اس کی دل جوئی کرے۔ لوگوں نے کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے، یعنی کسی وجہ سے اس کے پاس یہ فیسلٹی بھی نہیں، آپ نے فرمایا پھر اس کو چاہیے کہ وہ شر سے باز رہے، یعنی کسی کو بھی تکلیف دینے سے بچے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ فتح الباری 462 صفحہ جلد 10۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صدقہ ایک وقتی عمل نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ٹائملی کوئی آپ کہیں تھوڑا بہت کسی کو دے دیں اور اس کے بعد ختم بات، بلکہ وہ ایک عمومی اسپرٹ ہے۔ جب ایک آدمی کے اندر صدقے کی یہ اسپرٹ پیدا ہو جائے تو اس کا اظہار ہر وقت ہوتا رہے گا۔ جو آدمی صدقہ اسپرٹ کا حامل ہو وہ کسی بھی حال میں صدقہ والے عمل سے خالی نہیں ہو سکتا، یعنی کبھی بھی وہ صدقے کے موقع کو، نیکی کرنے، خیر کرنے کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ صدقہ کی اصل دوسرے انسانوں کے لیے خیر خواہی ہے۔ جب کسی آدمی کے اندر یہ روح بیدار ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اندرونی جذبہ کے تحت مجبور ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہے کرے۔ اگر اس کے پاس مال ہو تو وہ اپنے مال میں سے دوسروں کی مدد کرے گا، اگر اس کے پاس کوئی مال موجود نہیں تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو استعمال کر کے کمائے گا، اور پھر اس میں سے کچھ اپنی ضرورت میں خرچ کرے گا اور کچھ دوسروں کو دے گا۔ اور اگر اس قسم کا مال بھی اس کے پاس نہ ہو تو وہ اپنے جسم اور دماغ سے دوسروں کی خدمت کرے گا، مثلاً راستے سے کانٹا ہٹانا یا کسی مسافر کو راستہ بتانا۔ اسی طرح اس کا یہ جذبہ بوقت ضرورت نصیحت کی صورت میں ظاہر ہوگا، وہ دوسروں کی اصلاح کے لیے انہیں میٹھے الفاظ کا تحفہ دے گا۔ اس صدقے کا آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی ایسے کام سے اپنے آپ کو بچائے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچنے والی ہو۔ اور بعض اوقات ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ دوسروں کو ہماری کن کن باتوں پر تکلیف ہوگی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ دوسرے کن باتوں سے تکلیف اٹھاتے ہیں
تو آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ آپ کو دوسرے لوگوں کی کون کون سی باتیں اچھی نہیں لگتی. آپ ان کی فہرست بنا لیجئے کہ ان کے بولنے کے انداز میں یا ان کے چلنے کے انداز میں یا دیکھنے کے انداز میں یا کسی بات پر تبصرہ کرنے کے انداز میں یا کسی خاص کام کو مخصوص طریقے سے انجام دینے کے اعتبار سے آپ کو دوسروں کی کچھ حرکتیں کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، تو پھر کوشش یہ کریں کہ جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے بھی نہ کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک معیار مل جائے گا، ایک میزان مل جائے گا، اور اس طرح آپ دوسروں کو اپنے شر سے بچا کر ہر وقت ایک نیکی کی حالت میں رہیں گے. بنیادی طور پر صدقہ کی جو روح ہے وہ یہ کہ انسان ہر لمحے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے، دینے والا بن جائے، دوسروں کے لیے خیر سوچنے والا بن جائے. اگر آپ اور کچھ بھی نہیں اس وقت کر رہے تو آپ دوسروں کے لیے اچھی باتیں سوچیں کہ اچھا اس کو کیسے فائدہ پہنچاؤں، اس کو کیسے فائدہ پہنچاؤں. اور اگر آپ کا ذہن اس رخ پہ چل پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کس قدر خوشی نصیب ہوتی ہے. لیکن عموماً ہم اپنے ذہن کو کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں. نیگیٹو تھنکنگ، اس نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، میں اس کو یوں مزہ چکھاؤں گا، اس کے ساتھ ایسا کروں گا، اس کے ساتھ ویسا کروں گا. یہ باتیں نہیں ہم کو کرنی چاہیے. اگر ہم دوسرے کے لیے خیر اور بھلائی کرنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ خیر اور بھلائی ہم تک بھی لوٹے گی. جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. چلیے ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں سوچیے، چھوٹے چھوٹے کام سوچیے، چھوٹی چھوٹی بھلائیاں. سب سے پہلے اپنی سوچ میں خوبصورتی لائیے، پھر اپنی گفتگو میں لائیے، پھر اپنے رویے میں لائیے، پھر اپنی چال ڈھال میں لائیے. آپ دوسروں کے لیے ہر موقع اور ہر وقت خوشیاں بکھیرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. جو چھوٹے کام پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی نیکیوں کا بھی موقع دے دیتے ہیں، پھر راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اوکے، جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.